فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم تعریفات، ساری بڑائیاں خوبیاں اس وحدہ لا شریک کے لائق اور روا ہے جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری شجاعت کے خاطر بے شمار میں اکرام کا مبعوث فرمایا. درود و سلام تمام مردان میں صلاۃ و تسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی. حضرات، ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جو عظمت و حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے. اور اس مہینے کے اندر جتنے بھی فضائل اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں جس کا صحیح حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں نے طرح طرح کی بدعتوں کو جنم دے دیا. مہینے کے اعتبار سے بھی 12 مہینوں کم و بیش 6-7 ایسے مہینے ہیں جس کے اندر بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے. اور بدعات کی مذمت میں آپ ہر جمعے کے اندر خطبہ سننے میں سنتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر نئی بات بدعت ہے، یعنی ہر نئی بات سے مراد شریعت کے اندر جو کار خیر سمجھ کر ثواب کی نیت سے جو کام کیا جائے، اس کا ثبوت قرآن حدیث کے اندر نہ ہو، وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور بدعت کے نقصانات بھی آپ کے سامنے بارہا بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جتنے ان کے بگاڑ کو بتایا جاتا ہے وہ تھی یہ امت مسلمہ، یہ نبی کا امتی، قرآن حدیث کے موجودگی کے باوجود یہ نبی کا امتی شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. شرک و بدعت کے دلدل سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. میں بدعات کی اگر قسموں کو بتانا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست ہے. یہ مسلمانوں نے مہینوں کے اعتبار سے بدعت کو فروغ دیا، تاریخ اور ایام کے اعتبار سے بھی، خوشی کے ایام میں بھی، غمی کے ایام میں بھی مختلف طریقے سے بدعتوں کو کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. آپ مسئلہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے. ہر وہ بدعت گمراہی ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہے، گرچہ آپ کی نظر میں وہ اچھا اور بہتر کام محسوس ہو رہا ہو. مہینے کے اعتبار سے بدعت کا فروغ محرم الحرام کے مہینے کے اندر 10ویں تاریخ جس کو تعزیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اس کے بعد محرم الحرام مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ جس کا عید میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں، ابھی بدعت ہے. اس کے بعد 11ویں شریف کا انعقاد بھی ابھی بدعت ہے. اور اس رجب کے مہینے کے اندر کہ بدعات 2-3 طریقے سے کیے جاتے ہیں. پہلی بدعت، رجب کی پہلی جمعرات، رجب کی تاریخ کی جب شروعات ہوتی ہے تو پہلی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے اس دن کے اندر روزہ رکھنا ہے اور رات کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا ہے. رغبت والی نماز، حالانکہ یہ مسلمان 5 اوقات الصلاۃ 5 وقت نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پورے زندگی میں اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن اس کے خلاف بدعت والی نماز صلاۃ الرغائب کا اہتمام بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے. رجب کی پہلے جمعرات کے دن کے اندر روزہ رکھنا اور رات کے اندر 12 رکعت کے اہتمام کریں، صلاۃ الرغائب ہے. یہ بناوٹی نماز ہے، اس کی بناوٹی طریقے بھی ہیں.
اس نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کی رات کے اندر پہلی جمعرات جو ہوگی، رات دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں مغرب عشاء کے درمیان، یعنی مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان میں 12 رکعتیں نماز پڑھی جائیں گی، جس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ اخلاص جیسے 30 مرتبہ اور سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور پھر درود شریف مختلف طریقے اس میں ایجاد کیے گئے۔ بناوٹی نماز بھی ہے، بناوٹی طریقے بھی ہیں اور بناوٹی فضائل بھی ہیں، جو اس نماز کے اہتمام کر لے جتنی بھی حاجتیں ضرورتیں اسے میسر اور سب کے سب دوسریابی ہو جائے گی نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ روایت ہے، حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا نام لے کر کے امت مسلمہ گمراہ کیا جاتا ہے، اور اس روایت یہ موضوع روایتیں ہیں، گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، کیونکہ 400 سال تک اس روئے زمین پر کوئی بدعت کا فروغ نہیں ہوا تھا، اور یہ نماز 440 ہجری کے اندر اس نماز کی شروعات کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی بدعت ثابت ہوتی ہے، اور اس طریقے کو بتایا گیا رغبت والی نماز اور امت مسلمہ کے اندر رائج کر دیا گیا۔ یقین اس نماز کے اہتمام کرنا لائق ثواب نہیں، لائق گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے کہیں بھی روایت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو روایات آئے ہیں راویوں پر کلام ہیں، اور علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، تمام محدثین کرام نے اس روایت کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے۔ اتنا ہی میں بس نہیں، مسلکی اعتبار سے مولانا عبد الحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا موضوع علیہ موضوع، یہ موضوع روایت ہے، اور جتنی بھی روایتیں گڑھی گئی ہے رجب کے سلسلے میں تمام بال اتفاق موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ اسے نماز صلاۃ الرضا کے اہتمام اور جب روزے کے سلسلے میں باتیں آتی ہے کہ رجب کے مہینے میں جو ایک روزہ رکھے گا 1 سال کا گناہ معاف، 2 روزہ رکھے گا 2 سال کا گناہ معاف، 3 سال کا روزہ رکھے گا 3 سال کا گناہ۔ اب اتنے فضائل بیان کر دیے جائے تو عوام تو ایسے ہی من و سلوہ کھانے کے متنمنی ہوتے ہیں کہ چلو ایک رات عبادت کرو، روزے رکھ لو، سال و سال کی ہم ثواب حاصل کرنے گے، لیکن نہیں، یہ روایت بھی باطل ہے۔ اور اس کی فضیلت میں فضائل شعبان، فضائل رجب اور شعبان کی فضیلتیں حدیثیں اور بھی گڑھی گئی کہ اللہم بارک لنا، اکثر دعائیں آپ سنتے کتاب میں پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ اللہ مجھے برکت دے شعبان اور رجب کے مہینے میں، اور مجھے رمضان پہنچا دے۔ یعنی رجب اور شعبان برکت کی دعا اور رمضان کے پہنچنے کی دعا، یہ بھی باطل ہے، یہ روایت بھی باطل ہے۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت منسوخ کی آتی ہے، ان رجب شہر رجب رجب اللہ، یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان و شہری، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر امتی، رمضان کا میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی موضوع روایت ہے۔ فضیلت مہینے کے اعتبار سے بھی گڑھی گئی روایت ہے، یہ بھی موضوع۔ نماز کے سلسلے میں صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا اور اس کی روایتیں پیش کرنے، یہ بھی موضوع گڑھی ہوئی، اور روزے رکھنے کے سلسلے میں بھی مزید اس سے اور آگے تو قدم بڑھے کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، یقال لہ رجب، جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، ماہو، اس کا پانی اشد بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ایک نہر ہے جنت کے اندر جس کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اجلا ہے، صاف ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس کو پینا چاہے تو اس فضائل کے اعتبار سے روزہ اور نماز کا اہتمام کر جنت کے اندر اس نہر سے سیراب ہوگا۔ یہ مہینے رجب کی فضیلتیں گڑھی گئی، اور امت مسلمہ کو اس بات پر گامزن کیا گیا کہ رجب کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، یہ میرے نبی کا مہینہ ہے، اور اس میں تم نماز صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرو۔ یہ پہلے جمعرات، اس کے بعد پھر 22ویں رجب جو ابھی آنے والا ہے، اس سے قبل کے ایام کے اندر بعد میں بی بی فاطمہ کے سنہد کا رواج بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ عورتیں، کنواری لڑکیاں یا شادی شدہ عورتیں جو ہوں گی، گھر کے اندر، چھت کے اندر ایک مختلف
مگر ایک خاص قسم کا کھانا تیار کریں گے، اور اس کھانے کو وہی عورتیں کھا سکتی ہیں، کوئی بیوہ عورت نہیں کھا سکتی ہے، اور نہ کوئی مرد کھا سکتا ہے، بلکہ شادی شدہ عورت ہو یا کنواری عورت ہو، اس کھانے کا پکوان پکا کر کے نیاز کر کے وہی عورتیں کھائیں گی، کوئی بیوہ عورت نہیں کھا سکتی ہے، اور کھانے کے بعد جو سی مرادیں جو کہ پوری ہوں گی، یہ بھی بدعت ہے۔ تیسری بدعت 22ویں رجب کے اندر، اسے سب سے زیادہ اہتمام کیا 22 رجب کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نیاز اور کنڈے کا نیاز کیا جاتا ہے، کنڈا بھرا جاتا ہے، اس میں خاص قسم کے پکوان بنتے ہیں، اور مٹھائی وغیرہ اور بھی طرح طرح کے انواع قسم قسم کے فروٹ وغیرہ رکھ کے اس میں نظر نیاز پیش کیا جاتا ہے، اور نیاز امام جعفر صادق کے نام کا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کیا گیا، امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ لکڑہارا بہت ہی غریب آدمی تھا، اس کی بیوی جیسے گھر میں جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھی، بادشاہ کے دربار میں جھاڑو پوچھا لگایا کرتی تھی، لکڑہارا بڑا غریب تھا، چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جیسے بیوی جب جھاڑو لگا رہی تھی، پوچھا لگا رہی تھی، تو امام جعفر صادق کا جب گزر اس کے سامنے سے ہوا، پوچھا کہ بیوی تم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں جھاڑو لگا رہی۔ دیکھا آپ نے پوچھا تمہارے پاس آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا کہ 22ویں رجب ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج کی تاریخ کے اندر جو شخص میرے نام کا نیاز کرے گا، نعوذ باللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جو امام جعفر سے شیعہ کے چھٹے امام ہیں، اور 22ویں رجب کے اندر نہ تو ان کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ موت ہوئی ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ امام جعفر صادق کی نہ تو وفات ہے نہ ولادت ہے، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، ان کی وفات پر شیعوں کی جو خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، یا شیعہ جو خوشی مناتے ہیں، حضرت علی کی وفات ہو، امام حسین کی وفات ہو، یا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو، منسوب کر دیا گیا امام جعفر صادق۔ بہرحال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص بھی آج میری 22ویں تاریخ کو میرے نام کا نیاز کرے گا، اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دوں گا میں۔ اگر میں اس کی مرادوں کو پورا نہ کروں، ان کی حاجتوں کو پورا میں نہ کروں، تو قیامت کے دن تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی صفات کا بھلا کیوں کر امام جعفر صادق حکم دیں جو ان کے اختیارات میں نہیں، اور وہ بھی نظر لغیر اللہ حرام ہے، غیر اللہ کے نیاز، اپنی ذات کے نیاز کرنے کا حکم امام جعفر صادق نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا اس عقیدے کے ساتھ اس لکڑہارے کی بیوی نے نیاز کے امام جعفر صادق کا، تو اس کو بہت سے مال اور خزانے کو سنا بھی ہو گئی، اور عالیشان بلڈنگ میں بہت ساری باتیں گڑی جاتی ہیں۔ لکڑہارا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا منسوب کرنا کہ انہوں نے اپنے نام کے نیاز کرنے کا حکم دینا، اور یہ کہنا کہ جو شخص بھی اگر میری مراد نیاز کے ذریعے سے میرے نام کو کوئی نیاز کر لے اور اس کی مراد میں پوری نہ کروں، کہ قیامت کے دن اس کا گھات ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ یہ سراسر باطل ہے، الزام تراشی ہے، لیکن منسوب کیا گیا، اور اس کے ان کے نام کا آج 22ویں رجب کو کنڈے کا نیاز بھرا جاتا ہے، کنڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے 22ویں رجب کو۔ یہ بھی بدعت ہے، اگر اور یہ شرک بھی ہے، امام جعفر صادق کے نام کے نیاز کرنا یہ شرک ہے اور بدعت بھی ہے، اور یقین جانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجا ہے کہ جو شخص بھی غیر اللہ کے نام کا نیاز کرے یا غیر اللہ کے نام کا ذبح کرے، حرام اور باطل ہے اور لعنتی سبب ہے۔ پلس اس کے ساتھ سے تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا نیاز بھی اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا نیاز بھی پیش کیا جاتا ہے اس تاریخ کو۔ تمام اعتبار سے یہ 22ویں رجب کنڈے کے اعتبار سے بھی، نظر نیاز کے اعتبار سے بھی باطل ہے اور لعنتی سبب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من نظر لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو غیر اللہ کے نام کا نظر نیاز پیش کر رہا ہو۔
لعن اللہ من عقل والدی، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کے نافرمان ہو. لعن اللہ من آوى محدثا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہو. اللہ کہ ہم بدعت کے سارے کام کریں. بدعتی کو پناہ دینے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آج تو بدعتوں میں ہم منافق ہیں، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج بدعتوں میں ہمارا شمار سبوں کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہو رہا ہے. کہا اس کا عقیدہ کتنا مضبوط کیا نہ ہو، کہیں نہ کسی معاملے میں ہر مکتب فکر کے لوگ بدعت کے ملوث ہیں. اللہ کے نبی لعنت دے رہے ہیں. اور بدعتی کوئی بھاگتا ہوا آپ کے گھر میں پناہ لینا چاہتا ہے اور آپ سے پناہ دیتے ہیں تو آپ بھی لعنتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول کے اعتبار سے. لیکن ہم تو اپنے بیٹی کو بھی بدعتی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنی بہن کو بدعتیوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. کیونکہ مسئلہ کو بتاؤں میں، سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. لہذا یہ مسلمان، یہ نبی کا امتی کبھی بھی بدعتی نہیں ہو سکتا ہے. یہ نبی کا امتی کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے. یہ افسوس، سدا افسوس، آج یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، یہ قرآن کو ماننے والا، یہ حدیث کو ماننے والا شخص آج بدعت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. شرک و بدعت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. شرک و بدعت کے نمونے بہت سارے ہیں. قبروں کی مجاوری اور غیر اللہ کا نیاز کرنا، یہ سارے شرک کے امور ہیں. اور بدعتی امور، بدعتانہ امور، محرم کے حرام کے اندر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہندوؤں کی نقالی میں دشہرے کی شکل میں منانا یہ بدعت ہے. اور عید میلاد النبی کا اہتمام کرنا بھی بدعت ہے. رجب و رجب کے مہینے کے اندر ان 3 برائیوں کو کرنا بھی بدعت ہے. جیسے عید میلاد النبی کے ساتھ ساتھ 27ویں رجب کو پھر جشن کی صدا معراج النبی کا اہتمام کرنا بھی بدعت ہے. کاش جشن معراج النبی کے منانے والے لوگ معراج کے واقعات سے عبرت پکڑا ہوتا، اللہ کے دیے ہوئے توبے پر عمل کیا ہوتا تو آج مسجد ویران نظر نہیں آتی. بہرحال یہ بدعت کا مہینہ چل رہا ہے اور مسلمان دھڑلے سے کرتا ہوا جا رہا ہے. تو مہینے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مہینے کے اعتبار سے بدعت اور عبادات کے بھی اندر بدعات ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسلمان عبادت تو کرتا ہی نہیں ہے، شرک بدعات میں ڈوبا ہوا ہے. جو لوگ کرتے بھی ہیں ان لوگوں نے عبادات کو بدعت سے پاک نہیں کیا ہے. آج ہماری نمازوں کے اندر بدعت شامل ہے. آپ کہیں گے نماز تو فرض ہے، نماز تو نبی کے طریقے پڑھی جاتی ہے، اسے بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مولوی پاگل تو نہیں ہو گیا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نماز کے نبی کی مثال یہ ہے کہ جب مصلی پہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو نیت بعد لے کر کہتا ہے نویت ان اصلی 4 رکعات من صلاۃ الظہر خلف الامام متوجد الی کعبۃ الشریف. یہ بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کے نام ہے، انما الاعمال بالنیات. لیکن ایک حدیث کے الفاظ کہیں نہیں ملتے نویت ان اصلی میں نیت کرتا ہوں 4 کی نماز کی، عصر کی، ظہر کی، مغرب کی، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے اپنی کتابوں میں شامل کیا. اور نیت نامہ کتاب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نیت نامہ، اس کے اندر عیدین کی نماز کی نیت، جمعے کی نماز کی نیت، تمام نمازوں کی سنن نوافل، تمام نمازوں کی نیت کو ڈالا گیا. اور مسلمان دھڑلے اس میں زبان سے پڑھتا ہے کہ نویت ان اصلی، یہ بدعت ہے، اس سے پرہیز لازم ہے. نماز کے پہلے آپ اسی لیے بدعت نماز کے علاوہ بھی یہ مسلمان خوشی کے وقت بدعت کو کر رہا ہے اور غمی کے ایام میں بدعت کو نہیں چھوڑتا ہے. مثالیں بہت ساری ہیں. مختصراً خوشی کے حالت میں بدعت اس طریقے سے کر رہا ہے، خواہ وہ کسی مختلف فرقے کا ماننے والا ہو، ہمارے حدیث ہو یا حناف ہو یا بریلوی ہو، ہر شخص بدعت کے اندر منہمک ہے. خوشی کے ایام کے موقع پر شادی سے پہلے جو شادی مقدس رشتہ ہے، پاک رشتہ ہے، اس کو ہم نے بدعت کے اندر شامل کر کے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج کوئی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، تمام بدعت ہمارے پاک رشتوں کے اندر ہے. منگنی کی رسم بھی بدعت ہے، ہلدی کی رسم بھی بدعت ہے، چکا چکی کی رسم بھی بدعت ہے، بارات کی رسم بھی بدعت ہے، چمان کی رسم بھی بدعت ہے، جہیز کی رسم بھی بدعت ہے. آپ گیتے چلے جائیے، کہیں گے کہ ہماری شادی نہیں ہوگی، بارات نہیں جائے تو شادی اچھی نہیں ہوگی. اللہ کے بندوں یہ حرام ہے. جہیز کی رسم تلک کی شکل میں ہو یا سامان کی شکل میں ہو، یہ سارے بدعت ہے اور حرام ہے. آپ یقین کر لیجئے اور مان لیجئے آپ نے ناجائز جہیز لیا ہے، پیسہ لیا ہے،
وہ پیسے کا استعمال کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے کسی بھی شکل میں استعمال کرتے ہیں، آپ کا بنا ہوا یہ کپڑا حرام ہوگا، آپ کا یہ کھانا لقمہ حرام ہوگا۔ جہیز کے پیسے سے سارے بدعات کو یہ مسلمان کرتا ہوا ڈھلے چلا جا رہا ہے، جو پاک رشتے کے اندر بدعات کو شامل کیا گیا، ناپاک بنانے کی کوششیں کرتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، امتی نبی کو امتی ہمیں، ہماری نماز نبی کے طریقے پر الحمدللہ، ہماری شادی بھی نبی کے طریقے ہونی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کے اندر ہماری بیٹیاں مجبور نہیں ہوتی خودکشی کرنے کے لیے، آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ رائے قرار اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہوتی۔ ہم نے جہیز کے رسم کو سنت سمجھ لیا ہے، اس بدعت کو۔ آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ قرار ہو رہی ہے، لہذا جو محمدی ہوگا، جو متبع رسول ہوگا، اس کا عقیدہ ایمان مضبوط ہوگا کہ میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کی نقالی ہے، غیروں کی نقالی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو حضرت فاطمہ کی نکاح کو دیکھیں گے، اور صدیق نے اپنی بیٹیوں کی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیسے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں بیٹیوں کی شادی کیسے کی۔ ہم تو محمدی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبی پر عمل کرنے والے، نبی کی سیرت کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی نکاح کیسے کیا، زینب کلثوم اور رقیہ کا نکاح کس طریقے سے کیا ہے، نبی نے خود اپنا نکاح کس طرح کیا ہے، صحابہ نے کیسے کیا ہے، یہ سارے بدعات کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن نہیں، مزہ تو نہیں آئے گا، بارات ڈھول تاشے نہ ہو، ناچ گانے نہ ہو، آرکیسٹرا ڈی جے باجے نہ بجے، گھروں میں ہماری عورتیں، افسوس کا مقام یہ ہے جس گانے کو حرام قرار دیا گیا، جس ڈھولک کی آواز کو حرام قرار دیا گیا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری یہ بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں گانا گا کے ڈی جے بنا کے، ہماری لڑکیاں گانا گا رہی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں کہا کرتا مسلمانوں، تم اپنے گھروں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر گانے بجانے کا اہتمام کر رہے ہو، ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اعتبار سے تمہارے گھروں پر کیا آواز، تمہارے گھروں کے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، تمہارے گھروں میں ڈی جے بج رہے ہیں، تمہاری بیٹیاں ناچ رہی ہیں، تمہاری بہنیں ناچ رہی ہیں، اور ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے، پٹاخے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کی سیکون فی امتی خصف و قصف و مسکن، میری امتی میں ایسا زمانہ آئے گا اس میں پتھروں کی بارش ہوگی، یا نہیں تو اس کا چہرہ مس کر دیا جائے گا، یا نہیں تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حالت ہوگی، ہم اپنی امتی آپ کی امتی میں ایسا دور آئے گا، یہ کون لوگ ہوں گے، کیسے صفات سے متصف ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آج کل کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا اذا ظہرت المعازف، ناچ گانے کا اہتمام ہوگا، ڈھول تاشے کا اہتمام ہوگا، رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی، شراب کو حلال تصور کیا جائے گا، زناکاری کو فروغ دیا جائے گا، بالتفصیل حدیث کے اندر ہے۔ ایسے حالات ہوں گے، میری امتی کے اندر ناچ گانے کا اہتمام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، زناکاری بدکاری عام ہوگی، سود کو حلال تصور کیا جانے لگے گا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، بارش کی شکل میں اللہ کی طرف سے آگ کی بارش ہوگی، یا نہیں تو زمین میں یہ میری قوم دھسا دی جائے گی، یا نہیں تو پتھروں کی بارش ہوگی۔ میرے بھائی مسلمانوں، اپنے آپ کو سوچو، آج تمہارے گھروں میں ڈی جے کی آواز آتی ہے، شادی کی محفلوں میں ڈی جے بجتے ہیں، ہماری لڑکیاں ناچ کرتی ہیں، ہماری بہنیں ناچ کرتی ہیں اور ناچ گانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ ہم موبائل کے اندر میں کان میں گجی لگا کر کے، ہم ایئر فون لگا کر گانے سنتے رہتے ہیں، گانے کا عام رواج ہو رہا ہے۔ مسلمان شراب کو حلال تصور کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، مسلمان سود کو حلال تصور کر رہا ہے۔ آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، آج بیماری ہمارے اندر آ چکی ہے، شادی بیاہ کے زیادہ رواج ہو رہا ہے۔ بدعات کا خاتمہ کیجئے، ہم محمدی ہیں، اعلان کر دیجئے، ہم اپنے شادی میں ڈی جے نہیں بجوائیں گے، ہماری شادی جتنے بدعات ہو رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سارے بدعات کا ہم خاتمہ کریں گے، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم بدعتی نہیں ہیں۔ تب ہم سمجھے کے مسلمان ہیں۔ خوشی کے موقع پر بدعت، عبادات کے اندر بدعت، مہینے کے اعتبار سے بدعت، اور
مرنے کے بعد ہی بدعت کا فروغ، مرنے کے بعد جب انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب جنازے کی تیاری ہوتی ہے، جنازہ لے جاتے ہیں قبرستان میں، اس سے پہلے جنازہ پڑھتے ہیں، تو جنازہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جنازہ تو ہے پڑھے دعا کی، اللہم اغفر لی ومیتنا وشاہدنا، پلس اس کے علاوہ بھی جنازہ ہونے کے بعد لوگ جمع ہو کر کے اکٹھے ہو کر استغفار کی دعا الگ سے کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اور جب مٹی میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد مٹی میں ڈالنے کے وقت بھی اور ان کے اپنے بزرگوں کی اور جیسے پیروں کے دستاویز اور رقعہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، سارے بدعت چھوڑ دیے۔ اس کے بعد ایک بدعت، جنازہ جب ختم ہوا مٹی دے کر نکلتے ہیں، قبرستان سے تھوڑی دور ہٹتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اذان پکارتا ہے جنازے مٹی کے قبرستان کو کھڑے ہو کر کے، یہ بھی بدعت ہے۔ اس کے بعد اور بھی ہے، مرنے کے بعد تیجا، چہلم، برسی، یہ سارے بدعت کو فروغ دیتا ہے انسان۔ وہاں جس بنیاد پر ہمارے والدین، ہمارے مردے کو، ہمارے مرنے والے کو یہ سارے ثواب ہوگا، یقیناً ہرگز یہ سارے بدعت ہیں، ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا، بلکہ یہ ثواب کو یا گناہ نہ دے گا، اور اس لیے ذرہ برابر ثواب ملنے کو نہیں ہے مرنے کے بعد۔ اور یہ سارے ثواب کا حصول یہ ذریعہ چاہتے ہیں، پہلے اپنے اعمال صالحہ سے مزین ہوئیے، شرک بدعت سے توبہ کیجئے، عمل صالح سے مزین ہوئیے، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، حقوق اللہ کو آباد کیجئے، حقوق عباد کو آباد کیجئے، پامال مت کیجئے، پھر آپ کی موت ہوگی، اس سے قبل آپ اشارہ ثواب کریے، علامات انسان قطب اللہ میں سلاس صدقۃ جاریہ، تین چیزیں ہیں مرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ ہے، علم ہے اور نیک صالح اولاد کی دعائیں ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد اشارہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہم یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، بس بناوٹی طریقے رائج کر دیے، لیکن ہمارے لیے باعث ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، گناہ کا کام بھی ہوگا، دنیا کے اندر کر کے چلے جائیں گے۔ مرنے کے بعد خواہ نمازی اور پرہیزگار ظاہری طور پر اگر شرک بدعت سے توبہ نہیں کیا ہوگا، آخری بات تاخیر کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، اور ہم تمام کام کو کرتے بھی رہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی عبادتوں کے اندر شرک داخل رہا، آپ کی عبادتوں کے اندر بدعت داخل رہا، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ رسوائی ہوگی۔ اور اس جس بندے کو رسوائی نصیب ہو جائے میرے بھائیوں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگ اللہ تسود وجہی، قیامت دن میرے چہرے کو تم کالا مت کر دینا، یا تم محدثات، تم تمام بدعات سے بچتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی تھی، وصیکم بتقوی اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں وصیت کرتا تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے بھائیو سنیے اس حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وإیاکم والمحدثات، اور بدعات سے بچتے رہنا۔ وَمَنْ يَعِيشَ مِنْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو سے میرے بعد زندہ ہوگا بے شمار اختلاف دیکھے گا۔ آج ہم دیکھتے اختلاف دیکھ رہے ہیں، بدعات بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں۔ پلس آپ نے کہا تھا کہ لا تسود وجہی، میرے چہرے کو کالا مت کر دینا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ ہم بدعت کو کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں جام کوثر پلانے کے لیے موجود ہوں گے، ہماری اور آپ کی تعداد وہاں سامنے ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو جام کوثر پلانے کے لیے بلائیں گے، آؤ میرے امتیوں، مجھ کو ماننے والے محمدی طبقہ کے لوگوں، میرے اوپر ایمان لانے والے، آؤ میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب کر لو، پی لو۔ چنانچہ ہم سب بڑھیں گے، فرشتے روک دیں گے بدعتی کو، ان بدعتیوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ان بدعتیوں کو روکا جائے گا، بدعتیوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آؤ میری امتی کو آنے دو، فرشتے کہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی ضرور تھی، لیکن آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے طریقے اختلاف کرتے ہوئے بدعت کو فروغ دیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رسوائی ہوگی۔ کاش کے مسلمان، کاش کہ میرا امتی میرے خلاف کوئی عمل نہیں کیا ہوتا تو آج مجھ میرے ہاتھ سے جام کوثر سے نصیب ہوتا،
وہاں پر روک دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھڑکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ سے زبان حال سے ارشاد فرمائیں گے کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، تم نے میرے بعد بدعت کو فروغ کیا تھا. کتنی رسوائی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی. آج بدعت کرنے میں ہم نہیں شرماتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہوتی. مولوی چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ بدعت ہے، فروغ مت دو، اسے مت بڑھاوا کرو. ہم مانتے نہیں ہیں، نہیں مانیے. قیامت کے دن آپ کو رسوائی ہوگی اس صورت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، اور وہاں پر اعتراف کرنا پڑے گا کہ کاش ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رواج سے نہیں گزارے ہوتے، کہ آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا ہوگا. بتائیے میرے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے، میرے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے امتی ہے نا. اللہ کے نبی کی اتباع پر نجات ہے، اور نبی تیرے خلاف مردود ہے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فهو رد. کوئی بھی نیا کام جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہر نہ ہو، مردود ہے، مردود ہے. عمل جتنے بدعات ہے یہ سارے مردود ہیں، سارے طریقے باطل ہیں، نبی کے خلاف ہیں. بس رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ ہم نبی کو امتی کہلانے کے بعد، ہم نماز روزہ کرنے کے باوجود بھی بدعت کو فروغ دیے ہوں گے. اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جانے کو اثر نصیب نہیں ہوگا. بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ اپنی زندگی کے اندر سے بدعت کا خاتمہ کر دیجیے، اپنی زندگی کے اندر شرک بدعت کا خاتمہ کیجیے. آپ متبع رسول بن کر اقامت الصلاۃ، جو تحفہ معراج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دیا گیا، 5 وقت متعین کر دیا گیا ہے. آخری وصیت بھی ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان کرنے کے وقت آپ قبل موت سے قبل آپ کہہ رہے کہ نماز الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. تم نماز کی محافظت کرنا، نماز کی محافظت کرنا. ہم نماز کو ضائع کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم نماز کو ختم کر دیا ہے. آج ہم فجر کی نماز میں 2-3 آدمی جماعت کرتے ہیں، عشاء میں 10 آدمی رہتے ہیں، ظہر میں 5 آدمی رہتے ہیں. کیا آپ اللہ کے سامنے جواب دیں گے کہ ٹھنڈی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھنڈی کی وجہ سے ہم جماعت چھوڑ دیتے تھے، کام کی وجہ سے جماعت چھوڑتے تھے؟ میرے بھائیوں کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ کے سامنے رسوائی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار بھگا دیں گے، جہنم میں جانا ہوگا، جہنم میں جا کر پیشاب پاخانہ پینا ہوگا. یہ مضللات ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو کھانا ہوگا، پینا ہوگا، اسے ملتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے. کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. آپ کو ایک نیکی کی محتاجی ہوگی، نہ بیٹا دے گا، نہ بیٹی دے گی، نہ بھائی دے گا، نہ رشتہ دار دے گا، نہ خشہ کار آپ کے سامنے ایک نیکی دینے کو تیار ہوگا. بڑے اللہ کے پیار سے بیٹے کو پالتے ہیں، بیٹی کو پالتے ہیں، بیوی ہماری خدمت کرتی ہے. آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. جنت میں جانے کی ایک نیکی کمی ہوگی، بیٹی بیٹے رشتہ دار کوئی ایک نیکی نہیں دے گا. ہم کس کے سہارے نہیں گزار رہے ہیں، کس کے بھروسے نہیں گزار رہے ہیں، کس کے بھروسے پر یا کون سی دلیل ملی ہے نماز کو معاف کرنے کی، نماز کو ترک کرنے کی؟ کون سی دلیل ملی ہے؟ حدیثوں میں پوچھنا چاہتا ہوں. کسی مسئلہ کی نماز چھوڑنے کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ صرف جمعہ پڑھنے کی روایت نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لو، عیدین کی نماز پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، تمہاری نجات ہو جائے گی. لاؤ کوئی دلیل، میں بھی کل سے نماز چھوڑ دوں گا. اور کوئی دلیل مل جائے، ایک روایت نہیں ملتی ہے. کس بنیاد پر حدیث کے خلاف عمل کرتے ہو، اقامت الصلاۃ کا پامال کرتے ہو، نبی کی وصیت کا پامال کرتے ہو، شرک و بدعت کے ساتھ ساتھ نماز کی محافظت نہیں کرتے، جنت میں جانے کا در کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال باتیں بہت ساری ہے. ابھی جیسے میراج کے بارے میں باتیں ہونی تھی، وقت کی تاخیر ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ آندھی جمعہ کے اندر خطیب بتائیں گے میراج کے اندر کیا ہوگا. یہ میراج کا تحفہ تو قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی کے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ، نبی کی وصیت نماز، اس سے اتنے غافل جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بہرحال بہت ہی قلت ہیں. کوشش کیجیے. میں نے جتنے بدعات کو آپ کے سامنے مختصر وقتوں میں بتانے کی کوشش کی، اللہ کی توفیق سے تمام بدعات کا خاتمہ کیجیے. اللہ کے واسطے
بدعت سے توبہ کر لیجئے، شرک بدعت اپنی زندگی میں مرنا قبول کر لیجئے، موت میسر ہو جائے، جان چلی جائے، جان گنوانا منظور ہے، لیکن ہم شرک نہیں کر سکتے۔ لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت، یہ حدیث میں موجود ہے کس دن کے لیے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، یہ جلا دیے جاؤ، ہم اس سے اعتراف کریں گے، ہماری جان جائے گی، ہم شرک نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف پورا سماج بائیکاٹ کرتے، منظور ہے، پورے سماج کے لوگ ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، منظور ہے اللہ کہ تو راضی مجھ سے ہو جا، دنیا کے تمام لوگ ناراض رہیں، کوئی غم نہیں انشاءاللہ، لیکن ہم بدعت کو نہیں کریں گے، بدعت کو فروغ نہیں دیں گے، اگرچہ ہمارے رشتہ دار خاندان سب احباب بدعت میں شامل ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں رہیں گے۔ اللہ کو راضی کر لیجئے، دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دنیا کو راضی کر لیجئے، اللہ ناراض ہو جائے اسے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ بس آپ کے سامنے چند چیزوں میں نے تذکرہ کیا ہے، سوچئے سمجھئے کہ ہماری زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ ہمارے اللہ ہم تمام سامعین کو اپنے مرضی کے اعتبار سے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے اللہ ہم تمام سامعین کو پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دے۔ بارے اللہ اپنے دیے ہوئے تحفے کو قبول کرنے کی صلاحیت فرما دے۔ بارے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو بھرپور گرے لگانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بارے اللہ ہماری زندگی کے اندر شرک بدعت کا خاتمہ فرما دے، اپنے مرضی کے اعتبار سے، رسول کی مرضی کے اعتبار سے ہم سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔